الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد اشد على الشیطان من 1000 عابد. رواه الشیخان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخرج الحاكم النسابوري في مستدركه على الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يرد به شرا يؤتيه مالا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مسائل کا تو ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے، اور ہر مسئلے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف امت کا احتیاج ہے. چھوٹے مسائل ہو یا بڑے، چھوٹے جیسے مستحبات جن کے کرنے میں فائدہ ہے اور نہ کرنے میں نقصان نہیں، اور بڑے مسائل جیسے سنت مؤکدہ، واجب، فرض، ان تمام مسائل کی امت کو ضرورت ہے. وقتاً فوقتاً بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو اہمیت بیان کی وہ یہی ہے کہ تم میں ایک باقاعدہ جماعت ہونا چاہیے. حالانکہ نبی پر آیت نازل ہو رہی ہے، وہ خود ہدایت کے لیے کافی شافی ہے، اور صحابہ آپ کے شاگرد اور آپ کے مستفید و مستنیر ہے. انبیاء کے بعد ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک جماعت تیار کرو جو باقاعدہ کام کرے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسی جماعت ضروری ہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے. مفسرین کہتے ہیں خیر سے مراد ایمان ہے، خیر سے مراد توحید ہے، خیر سے مراد سنت. ان سب کا بیان اور تشریح وقتاً فوقتاً امت کے سامنے بہت ضروری ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کاموں کا کہے جو کرنے کے قابل ہے. معروف ما عرفہ الشرع، جس کو شریعت جانتی جنواتی ہے. اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر کہتے ہیں جس کو شریعت نہیں مانتی یا شریعت نہیں جانتی. معروف کرنے کے کام اور منکر سے بچنا ضروری. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ اب کامیاب ہوں گے. ویسی ایک جماعت موجود ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تلقین، تبلیغ، تعلیم جاری ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے تفرقہ کیا عقائد میں
اور اختلاف کیا اعمال میں۔ نفس سے اختلاف عمل مضر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے، جتنی حدیثیں ہیں سب پر عمل ہو جائے، عورتیں کندھوں تک اٹھائے۔ دوسرے امام کہتے ہیں کہ نہیں، بس کندھے اور کان کے بیچ میں ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سہولت کا عمل ہے۔ ان بزرگوں نے ان روایات کو دیکھا جو سردی میں آپ نے اٹھائے ہاتھ۔ وائل ابن حجر کی حدیث میں صراحت ہے کہ سخت سردی میں ہم آئے تھے اور حضرت ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے لیکن کمبل کی وجہ سے نہیں اٹھاتے۔ اور جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہے ان سب پر عمل کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ مرد کی حیثیت سے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، یوں کانوں کے نرموں کو ٹچ کرے یا نہ کرے، قولان مشہوران لأہل الفقہ۔ لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ کانوں کے نرموں کے برابر اٹھائے۔ ہماری فقہ میں، حنفی فقہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے یہاں خلاصہ کہدانی میں، نور النظام میں، مراقی میں، نجات الارواح میں، تحتاوی میں، صغیری میں، کبیری میں، ہندیہ میں، تاتاریہ میں، بزازیہ میں، در میں، غایہ میں، غرر میں، درر میں، فتاوی شام میں، تدائی میں، مبسوط میں، جس قدر معتبرات فقہ حنفی ہے برابر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مرد کانوں تک اٹھائے اور عورت کندھوں تک اٹھائے۔ ہمارے آپس میں اختلاف نہیں۔ چاہیے کہ حنفیہ بھی عمل کو درست کر لیں اور ادھر ادھر نہ دیکھے بلکہ اپنے مذہب کو دیکھے۔ ایسے مسائل تو بہت کم ہی ہوں گے، میرے علم میں ہی نہیں ہے جس میں مذہب کے اندر اختلاف ہے۔ مذہب تو بنے اس لیے کہ ایک پلیٹ فارم ملے۔ آپ کو کوئی کہتے ہے کہ آپ کون سے جہاز میں جائیں گے، آپ کون سے ریل گاڑی اختیار کریں گے، تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے۔ لیکن جب فیصلہ ہو جائے پھر ایک ہی فلائٹ پکڑیں گے، ٹکٹ بھی اسی کا لیں گے، ویزا بھی اس ملک کا لیں گے۔ اب اختلافات کی باتیں نہیں کریں گے، اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات نفس اختلاف صرف معاشرے کا تقاضا ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی کم کھانا کھایا جائے، صحت اچھی رہے گی، اس کو اشفاقی احکام کہتے ہیں، شفقت اور محبت کا تقاضا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے کہ بہت گرم دودھ ہے، خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہونٹ جلس جائے۔ اسی طرح پھر جب یہ احتیاط بڑھنے لگی تو پھر کہا گیا کہ بھئی سر بھی ڈھکنا چاہیے، کپڑے بھی ایسے پہنے جائیں جس میں کونیاں کم از کم ڈھکی ہوئی ہو، اور پانچے بھی ایسے ہوں کہ مرد کے ٹخنوں سے نیچے نہ اترے بلکہ ٹخنوں سے اوپر۔ حدیث شریف میں ایک شخص کو حضرت سمجھاتے تھے، دوسرے وقت دیکھا گیا پھر وہی۔ ایک دن آپ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور اس کی پنڈلی پر ہاتھ لگایا اور فرمایا، ھذا ما قد الازار، یہاں تک پانچے آتے ہیں، اور زیادہ شوق ہے تھوڑا سا نیچے کرو، تھوڑا سا نیچے کرو۔ ولا حق للازار فی اسفل الکعبہ، خبردار کہ امتی کی حیثیت سے، مسلمان مرد کی حیثیت سے آپ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کسی کو زیادہ شوق سے نہیں کہتے؟ ہمیں کیوں منہ پر کیا تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مسئلے کی حقارت اور ذلت ہمیں کیوں ملی ہے عرض میں؟ کل ہی بخاری شریف میں وہ واقعہ آ گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر میں زخمی ہو گئے، وہ ظالم علوج نے جو آپ کو خنجر مارے،
زہریلا خنجر تھا. عمر نے فوراً عبد الرحمن ابن عوف سے کہا نماز فجر پوری کر لو, ہلکی سی پڑھاؤ. انہوں نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے فجر پڑھائی, اور پھر عمر کو اٹھا کے گھر لے گئے. لوگ کہتے تھے خیر ہو جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں. بعض کہتے نہیں, بہت خوف خطرہ ہے. اس زمانے کے دستور کے مطابق ایک شربت بنتا تھا کھجور کا, وہ پلایا گیا تو وہ سارا باہر آ گیا انتڑیوں سے. پھر اونٹنی کا دودھ پلایا گیا, وہ بھی باہر آیا. تو طبیب نے کہا اوصے امیر المومنین, امیر المومنین وصیت فرمائے, وقت کم ہے. امیر المومنین جو پہاڑ کی طرح تکیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, سہارا لگا کے احکامات جاری کر رہا ہے. کہتے ہیں اس دوران حضرت صہیب رومی آئے, اور عمر کی تکلیف ہے ان سے دیکھی نہیں جاتی. دور سے رونے لگے اور شور مچانے لگے کہ وہی کیسا بہترین ایمان لایا, اور کیسی صحبت کی, پیغمبر سے کیسے انعام و اکرام دیا, کیسی حضرت خوش خوش آپ سے گئے, خلیفہ بنے, دنیا کو عدل سے بھر دیا. اور حضرت عمر نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر احسان کرے اور عذاب جہنم سے بچ جاؤں تو یہ اللہ کا احسان ہوگا. جتنی چیزیں آپ نے ذکر کی یہ اللہ کا احسان اور نعمت ہے میرے اوپر. جب وہ آدمی پلٹنے لگا تو حضرت عمر اس کو دیکھ رہے تھے ایسا, تو ان کے پانچے کچھ نیچے تھے. کہا ردوہ علیہ, واپس بلاؤ. اس کو فوراً کہا گیا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں ارفع ثوبک, پانچے اوپر کرو, فإنہ انقی لثوبک, کپڑا بھی صاف رہے گا, واتقی لربک, اللہ بھی خوش رہے گا. تو دیکھو کتنا ضروری مسئلہ ہے کہ حضرت عمر کی آنتڑیاں کٹی پڑی, اور طبیب نے وصیت کے لیے کہا ہے کہ وقت کم ہے, اور دوسرا خلیفہ عثمان بھی تقریباً مقرر ہو گیا. اس دوران بھی ایک آدمی کے لباس خلاف اشارہ تھا, حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا ہو, اسے تلقین فرمائی. یار لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا. اللہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صحیح مسلم میں, جامع ترمذی میں, سننین میں, معطئین میں ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, ان سے بات نہیں کرے گا, ان کو پاک نہیں ہونے دے گا. المنان, احسان جتلانے والا. کہتے نیکی کر دریا میں ڈال, خود بخود اس کے فوائد و برکات سامنے آئے. آپ کو کہنے کی اور سمجھانے کی کیا, دیکھو میں نے آپ کو یہ کیا, دیکھو آپ کو میں نے ایسا کھانا کھلایا, دیکھو آپ ایسے کمزور تھے, میں نے آپ پر رہنے دو نا. وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. احسانات 2 طریقوں سے خراب ہوتی ہے, یا تو پہلے احسان کرو, جب پورا شکر نہ کرے تو پھر سزا دے دو, یہ بھی غلط بات ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر جتلانا شروع کرو, نیکی کر دریا میں ڈال. بخاری شریف میں ہے کہ اس کا بالفعل عمل ملا ہے. ایک شخص بہت تنگ دست تھا, بہت غریب الحال تھا, سالوک تھا, اور بہت حیا اور غیرت کا پیکر تھا. برداشت نہیں کرتا تھا کہ کسی کو کہے یار مجھے کچھ قرضہ دے دو. تو دریا کے کنارے نکل گیا. ایک اجنبی آدمی اس کو ملا اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے, اللہ کے نام پر مجھے 1000 درہم قرض دے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے اللہ کا نام لے لیا, 1000 درہم لے لو.
اور 1 سال جب آپ کے پاس ہو جائے پھر دے دیں۔ 1 سال پورا ہو گیا، یہ شخص 1000 درہم لے کے دریا کے کنارے آیا، ہم نہ اس کا پتہ ہے، نہ نام ہے، نہ گھر معلوم ہے، کبھی ایک گھاٹ پہ کھڑا رہتا ہے، کبھی دوسرے کنارے پہ جاتا ہے، آدمی کا نام و نشان نہیں۔ جب اس نے اچھی طرح محنت کی اور اس کو دینے کا پورا عزم جزم کیا اور کوئی نظر نہیں آیا، تو اس نے وہ 1000 درہم کسی کپڑے میں باندھے اور ایک لکڑی لے لی اور اس کو اندر سے خالی کر کے اس میں وہ کپڑا بمان درہموں کے ڈال لیا، اوپر سے رسی گزاری اور کہا کہ میں نے تو اللہ کے نام پر اس سے لیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ خود اس کو پہنچا دے۔ اور لکڑی درہموں سے بھری ہوئی دریا میں پھینک، یہ چلا گیا۔ وہ شخص کہیں آیا ہے ادھر ادھر، ممکن ہے جگہ بھٹک گئے ہو، ہر طرح تلاش کیا، یہ تو 1000 درہم دریا میں ڈال کے چلا گیا۔ وہ جو بہت گھوما پھرا اور یہ ساتھی تو ملا ہی نہیں، تو اس نے خیال کیا کہ ایک بڑی سی لکڑی آ رہی دریا میں۔ دیہاتوں میں بہت ہی احتیاج ہوتا ہے ہر چیز کی، تو اس نے کہا چلو یہ لکڑی پکڑتے ہیں، کم از کم گھر میں ایندھن کی جگہ کام تو آ جائے گی۔ اور جب اس کو پکڑ لیا اور کھول لیا تو اس میں کاغذ کپڑے میں لپٹے ہوئے 1000 درہم۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کہیں نہیں جاتی، اچھے اثرات دکھائے، لیکن ہم بے صبری بہت زیادہ ہے۔ ہم تلوے میں سرسوں اگاتے ہیں کہ بس ابھی میں نے آپ کو چائے پلائی، ابھی آپ مجھے مرغی کھلا۔ یہ اخلاق ہے کوئی؟ یہ کوئی کردار؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کوئی کام نہیں جانتا۔ بڑی بڑی نیکیاں آدمی کرے اور پھر اس کو محفوظ کرے، کیونکہ مومن ایمان کے بعد جو سب سے بڑا سرمایہ رکھتا ہے وہ ایمان کے مطابق نیکیاں، جس سے ایمان کو قوت حاصل ہو اور ان احوال سے بچتا ہے جس سے ایمان میں نقصان آتا ہو۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم اور دیگر معتبرات میں کہ 3 آدمی سفر پر نکلے، دور دراز کا سفر تھا، باد و باران آیا، پہاڑ کے قریب ہوئے، خیال ہوا کہ یار بھیگ جائیں گے، ایک کھلی سی جگہ تھی، وہاں تینوں بیٹھ گئے۔ بقدرت الہی اوپر سے ایک چٹان نیچے اترا اور بہت بڑے پتھر نے اس راستے کو بند کر دیا۔ یہ تینوں فکر مند اندر بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، مشکل سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل کے ذریعے دعا کر دی۔ ہم میں سے ہر ایک انسان زندگی گزار چکا ہے، 30 سال 40 سال، جو بھی اللہ نے ہمیں عمر دی ہے، ایمان و اسلام کے ساتھ ہم نے اعمال کیے ہیں، پسندیدہ عمل جو بہت محفوظ ہو، بڑا مضبوط ہو۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات ہے۔ وہ ایک عربی شاعر کہتے بھی ہے کہ جب تجھے ذخائر اور مال جمع کرنے کی نوبت آئے تو اچھے اعمال جیسے خزانہ تمہیں نہیں ملے۔ وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ۔ بہترین گنجینہ و خزانہ اچھے اعمال ہیں۔ چنانچہ نمبر سے شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا بھائی میرا تو ایک مزدور رکھا ہوا تھا، اور اس کو میں نے کہا اتنے چاول دوں گا شام کو، اور جتنا طے ہوا تھا اتنا چاول میں اس کو دینے لگا۔ اس نے کہا یہ تھوڑے، آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے وہ چاول بیج لگایا، اس کے فصل نکل آئی، اس کی بھیڑ بکریاں خریدی،
اور وہ بڑھتی گئی. ایک دن وہ آیا, اس نے کہا بہت حال خراب ہے, وہ میرے 4-5 کلو چاول وہ تو دے دو مجھے. اس نے کہا یہ جو بھیڑ بکریاں چل رہی ہے یہ سب آپ کی. اس نے کہا میری کیسی ہے, میرا مذاق نہ اڑائے. کہ وہی چاول تو آپ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن کسی کی چیز اپنے پاس رکھنا کوئی آسان کام ہوتا ہے. اپنے اعمال دوسرے کے ہاتھ میں دینا ہے نا, اپنی عاقبت برباد کرنی ہے. اس لیے حنابلہ کے نزدیک تو مطلق کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے. اٹھایا تو حکم سرقہ ہے, اٹھانے والے کا ہاتھ کاٹا جائے. کیوں اٹھایا؟ چنانچہ اس شخص کو وہ پورا ریوڑ بھیڑ بکریوں کا حوالے کیا, بڑا خوش روان ہو گیا. یہ شخص کہتا ہے خدایا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ نیک عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو ہماری یہ مشکل حل فرمائے. کہتے وہ چٹان جو تھا وہ باقاعدہ سرک گیا اور روشنی آنا شروع ہو گئی. تو دوسرا ساتھی شروع ہوا اور اس نے کہا میرے چچا کی لڑکی تھی, میں اس سے بہت محبت کرتا تھا, بہت کوشش کرتا تھا کسی طریقے سے اس سے اپنی خواہش پوری کروں. اور اس نے ایک دفعہ کہا کہ 100 درہم یا دینار دیں گے. میں نے بڑی مشکل سے 100 درہم یا دینار اکٹھے کیے اور اس کو دے دیے انہیں, اور اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت دے دی. لیکن اس خاص لمحے میں اس نے مجھے چہرے کی طرف دیکھا, کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, ولا تفد الخاتم الا بحقہ. گناہ کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان گناہ کرتا ہے اس طرح بغیر نکاح کے اجنبیہ کو استعمال کرنا اور اپنا منہ کالا کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا. اب جیسے اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, ولا تفد الخاتم الا بحقہ, اور خامخواہ گناہ کر کے منہ کالا نہ کرنا. میں اٹھا وہاں سے 100 درہم بھی چھوڑ دیے. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور آئندہ اس طرح سوچا بھی نہیں. خدایا اگر آپ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ باقی میں نے آپ کا نام سن کر آپ کے خوف کی وجہ سے وہ معصیت کا موقع چھوڑا ہے, ہماری مشکل حل فرما. تو وہ پتھر جو تھا تھوڑا سا اور سر کا, لیکن اتنا اب بھی نہیں ہے کہ یہ گزر جائے. تو تیسرا شروع ہو گیا. اس نے کہا میری عادت تھی کہ میں بھیڑ بکریاں جنگلوں میں چراتا تھا, شام کو واپس آتا تھا, بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ تھے ان کو پلاتا تھا, اور وہ دودھ پی کر کے پھر چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر میں میرے تھے ان کو پلاتا. یہ معمول تھا. ایک دن بھیڑ بکریوں کی وجہ سے مجھے کہیں دور جانا پڑا اور آتے وقت خاصی دیر ہو گئی. رات کو جب میں گھر پہنچا اور میں نے بٹھل میں اور کٹورے میں بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالا اور ماں باپ کو پلانے آیا تو وہ دونوں سو رہے. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو بوڑھے آدمیوں کو جگاؤں, کیونکہ ایک دفعہ جب وہ جاگ جاتے ہیں پھر ان کو نیند کہاں آتی ہے. رخدے د پارا خوب راشا مرور جانان پتا کی ہوئی دم. تو کٹورا ہاتھ میں دودھ کا, اور چھوٹے چھوٹے بچے ابو دودھ دے دے, ابو بہت بھوک لگی ہے. میں کہتا ہوں صبر کرو بابا پی لے, تو پھر میں آپ کو دیتا ہوں. اتنی تب کٹورا ہاتھ میں رہا, بچے وہیں سوئے پیروں میں بلکتے ہوئے. صبح ہو گئی اور ماں باپ کے انتظار میں کھڑا رہا. خدایا اگر یہ نیکی میں نے اس لیے کی کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا اور ماں باپ کے احسانات اور اچھا سلوک بھولنا نہیں, یا اللہ ہماری مشکل حل فرما. بخاری شریف میں ہے وہ چٹان پورا کا پورا ہٹ گیا اور یہ تینوں باہر خوش خوش آ گئے. تو میرا مطلب یہ کہ ایسی نیکیاں کرے تو صحیح, کون کرے گا؟ نیکی پہچاننا بھی بڑا مسئلہ ہے. لوگ ہر چیز ڈھول ڈپکڑے کے ساتھ, وہ ڈھول ڈپکڑے رہنے دو. کچھ کام راز و نیاز کا بھی تو, کچھ کام آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہو.
یہاں ہمارے ایک محلے میں کافی دنیا آباد ہے اور اللہ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، تو بعض لوگ اس مزاج کے مریض ہیں کہ ان کے ہاں کوئی بکرا کٹے یا گائے کٹے تو پھر لوگ آتے گوشت لینے، حجی سے پخ پکار دے خاشا بل ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں 800 طلباء مسافر پڑھ دے، ان پہ تو نام نہیں ہوگا، ہمیں کیا ضرورت ہے نام کرنے کی، اللہ نے بہت دیا ہے۔ کتنا سخت مریض ریاکار، نمازیں یہاں پڑھتے، پیدا یہی ہوئے، ماؤں کے نکاح یہاں پڑھے گئے، لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہر مہینے 20 بھینسیں، 20 گائے، 100 بکرے کاٹو، خبردار کے نام کا پتہ چلا، 2 بھائی ہیں، ایک وہاں دفتر میں ایک یوں ہے، کہا اس کو پتہ چل گیا تو بات مجھے نہیں چاہیے، میرے کچھ اعمال کا پردہ تو کرے، آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ فقی ہیں، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہمیں ننگا نہ کرائے لوگ، یا خدا یا پاک۔ قرآن نے دونوں صورتیں ذکر کی ہے، ان تبد الصدقات فنعما ہی، اگر تم کھل کر کے دو کوئی فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر پردے سے دے مستحق کو دے تو وہ بہت بہتر ہے، اللہ آپ کی اس نیکی کو کبھی نہیں بھولے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ جب خوف خدا کا پورا ہو اور آخرت کا یقین ہو تو پھر بندوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بندے خود بہت کم جانتے وہ ہماری کیا تعریف کرے، اللہ تعالیٰ تعریف کرے اور وہ راضی ہو جائے، اس کا کتنا احسان و کرم ہے۔ وہ ہمارے مولانا نے ایک دفعہ اعلان کیا وہاں وطن میں، کہہ رہا مسجد بہت پرانی ہو گئی، آپ بارش میں ٹپک دیے، خدا کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کرو کہ چھت اتارے اور نئی چھت ڈالے۔ لوگ بڑے جوش میں آئے، عالم آدمی تھے سب کے استاد، ترغیب دی، ترغیبی جملے کہے۔ اب دیہاتوں کے مسائل اور یہ واقعہ 30-35 سال پہلے کا ہے، بالکل میرے طالب علمی کے دور کا ہے۔ اب دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتے، کوئی 10 روپے، کوئی 5 روپے، کوئی 20 روپے، 50 اور 100 تک کم لوگ پہنچتے ہیں، اس زمانے میں پیسے بھی نہیں تھے، کوئی وہ پیسہ چھلاؤ صبح کھولو۔ بخاری شریف میں کہ ایک دانق، ایک ٹکے کا اور 2 دانق کا اونٹ حضرت نے خود خریدا جابر ابن عبداللہ سے، دو ٹکے کا، دوانو اللہ اللہ۔ ابھی ہم کبھی کبھی جمعے کو نہار کرتے ہیں تو 1 لاکھ سے کم نہیں آتا، اللہ ہو، پیسہ بے قیمت، پیسہ بے وزن ہو گیا۔ 100 روپے فقیر کو دے سے مڑ کے دیکھتا ہے جیسا رہتا ہے حملہ کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ہم طلبہ میں تعاون تقسیم کرتے تو 500 روپے جب دیتے تو طالب کا رنگ پیلا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، مولانا ناراض ہے یا پیسے کم ہو گئے۔ جب 1000 کا نوٹ ہوتا ہے، اشاش پیشاش، 1000 کیا چیز، وہ بھی 1 پائی کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، خزائن نصیب کرے، عزت سے، دیانت سے۔ طلباء جو دینی مدارس کے ہیں، مسجد آباد ہے، ان کا بہت حق بنتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ملک کے طول و عرض میں اتنے اولیاء، اتنے علماء اور اتنے قلمکار موجود ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ خیال آیا تو عمران خان کو آیا۔ وہ ہمارے مجلس بدعمل والے بہت جل بھون رہے۔ ایک بدعمل نے مجھے کہا اس کو اب خیال آیا، کیا مطلب ہے؟ کہ انتخاب قریب ہے۔ میں نے کہا آیا نا، آپ نے تو 5 سال کھایا ہے، گھر لے گئے، لیکن 1 پائی کسی کو نہیں دی، اس لیے تو میں آپ کو مجلس سے بدعمل کہہ رہا ہوں۔ تو جیسے بدعمل میں نے تجھے شرم کرنا چاہیے۔ اب تمہیں پیروں میں آنگڑا ڈال رہا ہے نہیں، وہ جس کی کھائے اسی کی گائے، کیوں لوگوں کو ووٹ خواہ ضائع کرے؟ اور اب تو وہ بینکوں پر اتر آئے، بینکوں کو کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک آپ نے ممبر نہیں ہوئے، لے بن گئے، فارم بھرو، اپنے آباء و اجداد کی عزت اور فقہ پہ مٹی ڈالو۔
خیر وہ ایک حاجی صاحب تھے، ان کا دودھ کا کام تھا، 2 بھینسیں گھر پالی تھی، لوگ دودھ خریدتے تھے تو وہ ایسے جھولی بھر کے وہ آ رہا ہے. جب مسجد پہنچ گئے تو 1-2 نوٹ ایسے گرا دیے. لڑکوں نے اٹھایا، حاجی صاحب پتہ نہیں کتنے گرے ہوں گے، حالانکہ 1 نوٹ بھی نہیں گرا. امام صاحب کو ایسے پھینک دیا، ویزا جماعت سے جوڑو. امام صاحب غریب نے گن لیا، وہ 300 یا 450 روپے نکلے. دودھ کے پیسے ایسے ہی ہوتے بے برکت. 2-3 دن جب گزر گئے تو حاجی صاحب نے امام صاحب سے پوچھا کہ مقرب خان سمر پیسے در کریے 50 روپئے، ارشاد خان سر رالی گلی 20 روپئے، اور اعظم سر رالی گلی اب سلوخ رالی گلی ہن زمان 50 والا نور واپس ټول غلو له خلکو پیسې کم در ابزول زمر ډیر. استاد جی اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، خدا تعالیٰ جنت نصیب کرے. ہاں وقتی تک سپین شو ایسے چل رہی وہ حاجی سے پیسے بھی آوڑ کئی جو سر حاجی سے اعلان کر یہ باغی بسی کی میں اس کو. مغرب کی نماز جب ختم ہوئی میں نے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ. لوگ سمجھے کوئی واز کر رہا ہے. میں نے کہا یہ مسجد کا اعلان تم نے سنا ہے، تم نے 5 روپے بھی دیے، 10 بھی دیے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 50-100 بھیجے. اس حاجی صاحب کا نام لیا. میں نے کہا وہ جھولی بھر کے لایا ہے، ایسے حاجی صاحب یہاں موجود ہے تو مسجد نہیں بنے گی. ماں تو وہی استاد سے وہ آیا چنورے براڑا میں اس خبر آ اگر خود مختل کر پارا استاد جی وہی دا زمسان کر دیں میں فلک کو تعریف نہ خوشحالی گئی ایسے کونچے اڈے میں تبے پیسے اور کولے اور فضلی استاد سے نہ اور کو بستائل کر فلان کی خان چرتا ناستے کا کاغذائے بیو بوش گلونا. تو علماء دین کو بھی اس موقع و محل کا خیال کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی دل آرامی آ جاتی ہے کہ ہاں ہمارا نام آ گیا، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے آئے اور اللہ ایک دن آپ کو اس ریا کے مرض سے بھی نکال دے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہمارے تمام دیوبندیوں کے شیخ المشائخ ہے اور سید الطائفہ کہلاتے ہیں، سارے اکابر دیوبند انہی کے خلفاء و مرید ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، بعض پردہ چاہتی ہے تو ان کا پردہ کرو، اور بعض ذرا اظہار و اعلان چاہتی ہے تو ان کو اظہار و اعلان کا بھی موقع دو، ادب سے احترام سے. میرا مطلب یہ کہ ایسے اعمال ہمیں کرنے ہیں نا جو ہم اللہ کے حضور پیش کریں. اللہ تعالی ہم پر احسان فرمائے. کبھی کبھی یہ سانس کی کیفیت بہت خراب ہو جاتی ہے، ہم بس بیماریاں آتی تو ہے پھر جائے گی کب انتظار رہتا ہے. وہی مرض راضی اسپر افطار اور زید میگی پر افطار. تو میں وہاں بیٹھا رہتا ہوں، یہاں جماعت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے امامت کی، امامت تو بہت مشکل کام ہے، وہ تو انبیاء و مرسلین اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی امام تھے، ابو حنیفہ امام، بخاری امام ہے، لیکن چوکیدار تو کیا ہے میں نے اس محراب اور منبر کا، اور 45 سال ہو گئے. اوہو یا اللہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اندر، میں یہاں بیٹھا ہوا خدا صحت تو یقین کر لے فوراً دوسری نماز تک صحت مل جاتی. اب اللہ اس پہ ایسا اخلاص پیدا کرے اور ہمیں ایسی دیانت نصیب کرے، صداقت کی بیماریاں ختم ہو جائیں. ختم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے. ہر صبح میں نے ایک حدیث کی تشریح کی فجر کے بعد. حدیث شریف اس طرح ہے کہ آپ کی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفو والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. کہ اللہ صحت عطا فرما. بخاری نے الادب المفرد میں سندن نقل کر دی. بخاری کے ادب المفرد میں تمام احادیث مستند ہے. ہاں ان کا وہ مقام نہیں جو اصح اور جامع کا ہے، لیکن دوسرے محدثین سے تکڑی روایت ہے. تحقیق کے لیے فضل اللہ الصمد فی شرح الادب المفرد بلائے جاؤ.
بھئی صحت یا اللہ عطا فرما، تو صحت کریں گے کیا؟ فرمایا امانت بھی ہونا چاہیے نا، جوانی، حسن، قابلیت، صلاحیت، ہر چیز امانت داری میں اللہ، اور عفت ہو، پاک دامنی ہو، امانت ہو. بھئی صحت بھی ہو گئی، پاک دامنی بھی مل گئی، امانت دار بھی ہے، اب اچھے اخلاق بھی ہو. اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب کرے اور حسن الخلق. لوگ اس کو اچھے اخلاق کہتے کہ وہ آئے اور سامنے آؤں اور بہت گلے ملوں، واہ واہ شاباشی بخیر علیہ گل رنگینہ. یہ ہم سے ہو نہیں سکتا ہے، ہمارا وہ زمانہ ہی نہیں رہا. وہ دن چلے گئے جو پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی مل لو تو محبت کی بو نہیں. اور لوگ اتنے بے انصاف ہے کہ مجھے گفتگو کرتے ہوئے آکسیجن سلنڈر لگا ہوا ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ بغیر آکسیجن سلنڈر کے آپ نے سری نماز بھی نہیں پڑھا دی. تو جس کی صحت ایسی ہو وہ کیا لوگوں سے مان کے کرے گا؟ تخیجی تو جوڑے تو ایسے ہو تو ویسے ہو. یہ کم ہے کہ میں خود نماز پڑھا لیتا ہوں، موقع ملے تو دو چار باتیں وہ بات نصیحت کی کر لیتا ہوں، دعائیں ہمیشہ تفصیل سے مانگتا ہوں. تو ہمارے بھائی لوگوں کو یہ حسن خلق قبول کرنا چاہیے، اور وہ اپنا والا حسن خلق جی ہاتھ ملائے اور ہم دور سے آئے، اور جتنے بھی دور سے آئے اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر دے. اور اللہ کے ہاں تو انشاءاللہ اجر کی پونجی محفوظ ہوگی. ہم اور آپ سارا جہان اجر کا محتاج، ثواب کا محتاج. غزوہ خندق میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مشورے سے اور سلمان فارسی کے خاص مشورے سے خندق کھودنا مدینے کی حفاظت کے لیے طے ہوا، تو آپ نے ایک جگہ اپنے لیے بھی چھوڑی کہ یہاں سے لے کے وہاں تک میں کھودوں، یہ میرا حصہ ہے. اور آپ گینتریوں کو دال لے کر کے وہاں توڑا ہوا اتر گئے. صحابہ کچھ دیر تک تو برداشت کر رہے تھے، پھر آپس میں کہا ہمارا کیا فائدہ، ہماری یہ عزت و زندگی کیا چیز. نبی نیچے مٹی میں اترے ہوئے اور وہ کھود رہے. چنانچہ بڑے اکابر صحابہ خدمت میں آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہم غلام عبید موجود نہیں، آپ کے ادنا اشارے پر جانے کٹانے والے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں کام کر رہے، خندق کھود رہے؟ آپ نے بڑا عجیب جواب دیا، ہوئے ارمان. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے فانا اقواکم، طاقت مجھ میں تم سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر خندق کھودنے سے ثواب ملتا ہے اللہ اجر دے گا، فانا احوج الیہ منکم، مجھے بھی اجر و ثواب کی زیادہ ضرورت. تو آپ نے پھر شروع کر دیا، میں نہیں، میں پورا کروں گا. یا رب صلی وسلم علیہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ حضرت ارادہ ہے کہ عمرہ کرو، مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کرو. آپ نے بہت خوشی سے اجازت دی اور دیر تک سفر کرنے کے حالات معلوم کیے. اور جب حضرت عمر روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے کہا لا تنسانا ان دعائک یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھی دعاؤں سے بھولنا نہیں. تو جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے مقام مرتبہ میں اتنا ہی وہ اجر و ثواب کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ہی مجلس سے قبول فرمائے اور یہ ٹوٹے پوٹے کلمات میں زیادہ اثر ڈالے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. بعض بیماران ہیں ان کے صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں. کچھ مہمان بھی ہے ہمارے سندھ کے اندرون سے آئے ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں اور بڑی عقیدت و محبت والے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے.
کچھ لوگوں نے اپنی بعض دفتری اور کام کاج کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس مبارک مجلس کے حاضرین سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، اپنے دفتر و کام کاج میں اللہ انہیں عزت عطا فرمائے۔ جہاں کئی اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جہاں اولاد ہے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سہارا اور مستقبل کا سرمایہ بنائے، جہاں نہیں ہے اللہ خیر و عافیت خوشیوں سے نصیب فرمائے۔ حاضرین جن غائبین کے لیے فکر مند ہیں اللہ انہیں نمازی بنائے، اللہ انہیں قرآن خوان و قرآن دان بنائے۔ اللہ تعالیٰ گھروں میں ہماری باوج اور بیٹیوں کو شرعی حجاب پردہ نصیب کرے، بھائیوں کو سنت داڑھی رکھنے کی ہمت اور جذبہ عطا فرمائے، اور بیویوں کو شرعی حجاب دوپٹہ چادر برقع لینے کی ہمت عطا فرمائے۔ معاشرے کو تطہیر سنت سے نصیب فرمائے، عقائد کا تزکیہ توحید کی برکت سے فرمائے۔ ملک کے اندر جو اسلام کا نام لینے والی جماعتیں ہیں اللہ انہیں بینکروں سے اور سود خور اور سود چوروں سے بچائے، اور انہیں اپنے آباء و اجداد کی عزت و ناموس محفوظ رکھنے کی ہمت عطا فرمائے، اور نئے رنگوں سے اور دنیا کے ان تماشوں سے متاثر نہ ہو۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله خير حافظا وارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے جنید جو ہمارے بڑے خاص دوست اور بھائی و خادم رہے، آج کل ان کے کمر میں ایک تکلیف پیدا ہوئی، ان کی صحت شفا تندرستی اور سلامتی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔